بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا لشکر نجد کی طرف روانہ کیا اور جنگی اصول کے مطابق صحابہ کرام نے وہاں پر جا کر دین اسلام کی دعوت دی، وہ بھی قبول نہیں کی، اور جزیے کی طرف بلایا، وہ بھی انہوں نے قبول نہیں کیا، تو آخر جنگ ہی لازمی ہو گئی۔ تو صحابہ کرام نے ان کے ساتھ جنگ لڑی، اور اسی جنگ کے دوران شہر یمامہ کا سردار ثمامہ بن اسال وہ گرفتار ہو گیا۔ آخر کچھ دن کے بعد جنگ مکمل ہوئی تو صحابہ کرام ثمامہ بن اسال کو لے کر آئے، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے اور دیکھا ایک قیدی باندھا ہوا ہے ثمامہ بن اسال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے اس کے پاس چلے گئے اور جا کر پوچھا، ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ کیا حال ہے، کیا خبر ہے، کچھ کہنا چاہو گے؟ تو ثمامہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کے لشکر کے صحابہ کرام مجھے گرفتار کر کے لے کر آئے ہیں، اب ظاہر بات ہے میں مجرم ہوں جنگی اصول کے مطابق، اب آپ کے پاس اختیار ہے، ان تقتل ذا دم، اگر مجھے قتل کرنا چاہو تو کیونکہ میں مجرم ہوں جنگی، تو اسی وجہ سے قتل کرنے کا بھی تمہیں پورا حق حاصل ہے، لیکن وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر میرے اوپر احسان کر کے مجھے آزاد کر دو، مجھے چھوڑ دو، تو میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ میں ایک اپنے علاقے کا، اپنے قوم کا سردار ہوں، اگر میرے اوپر احسان کرو گے تو اس کا میں بہت اچھا شکریہ ادا کروں گا، اور تمہارا یہ احسان زندگی بھر میں نہیں بھولوں گا۔ وَإِن تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، لیکن اگر کچھ مال لے کر چھوڑنا چاہتے ہو تو منہ سے مانگو، جو مانگو گے وہی ملے گا۔ یہ تین باتیں جب اس نے کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے۔ دوسرے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں پھر حضرت ثمامہ کو، اس وقت تو مسلمان نہیں تھے لیکن بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، تو بہرحال دوسرے دن بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرتے ہیں، ماذا عندک یا ثمامہ، ثمامہ کیا حال احوال ہے، کچھ کہنا چاہو گے؟ تو ثمامہ کہتے ہیں، اندی ما قلت، اللہ کے رسول میری تو وہی بات ہے جو کل میں کر چکا ہوں، اگر قتل کرو تب بھی تمہاری مرضی ہے، کیونکہ میں مجرم ہوں، گرفتار ہو کر آیا ہوں، قیدی ہوں، اور اگر احسان کر کے مجھے چھوڑ دو گے، معاف کر دو گے، تو بہت بڑا شکریہ ادا کروں گا، زندگی بھر تمہارا یہ احسان نہ بھولوں گا، اور اگر مال چاہیے، مال کے بدلے میں آزاد کرو تو جو مانگو وہ ملے گا۔ پھر دوسرے دن بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلے جاتے ہیں۔ تیسرے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں تو حضرت ثمامہ کی وہی بات ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو، انطلقوا ثمامہ، آزاد کر دو، چلا جائے۔ جب آزاد کیا جاتا ہے تو کہیں دور نہیں جاتے، وہیں مسجد نبوی کے ساتھ میں ایک کھجور کا درخت تھا جس کے نیچے کچھ پانی پڑا ہوا تھا، اس پانی کے ساتھ غسل کرتے ہیں، غسل کر کے واپس دوبارہ مسجد نبوی کے اندر آ کر کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول آج میری دل کی کیفیت بالکل تبدیل ہو چکی ہے۔ پہلے تو کیفیت یہ تھی کہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت مجھے آپ کے چہرے سے تھی، لیکن آج میری دل کی کیفیت کا حال یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی چہرے ہیں، آپ کے چہرے سے زیادہ محبوب مجھے کوئی بھی نہیں ہے۔ اور پہلے میرے دل کی کیفیت یہ تھی کہ دنیا کے اندر جتنے بھی دین رائج ہیں، سب سے زیادہ نفرت مجھے آپ کے دین کے ساتھ تھی، لیکن آج جتنا محبوب آپ کا دین مجھے ہے، ایسا کوئی دین مجھے محبوب نہیں۔ اور تیسری بات، پہلے مدینے کا نام لے کر میرے دل کے اندر ایک نفرت کا دائیا ابھرتا تھا، اتنی مدینے کے ساتھ نفرت تھی کہ کسی بھی چیز کے ساتھ اتنی نفرت نہیں تھی،
لیکن آج جتنی مدینے سے مجھے محبت ہے کسی چیز کے ساتھ یہ محبت مجھے نہیں ہے۔ اور پھر سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول، میں نے عمرے کا ارادہ کیا ہوا تھا، تب تک جنگ چھڑ گئی اور ہم جنگ میں شریک ہوئے تو میں قید ہو کر ادھر آ گیا ہوں۔ اب جو جاہلیت کے زمانے میں نے عمرے کا ارادہ کیا تھا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا جاؤ عمرہ کر کے آؤ۔ جب حضرت سمامہ، پہلے تو سمامہ بن وصال تھے، لیکن اب حضرت سمامہ بن وصال رضی اللہ تعالی عنہ بن چکے ہیں۔ صحابیت کا شرف حاصل کرنے کے بعد جب مکۃ المکرمہ میں جاتے ہیں تو وہاں کے کچھ لوگوں نے آر دلائی، تانا دیا اور کہا اصابوت، کیا تو بد دین ہو گیا ہے، اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر گیا ہے؟ تو حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بل اسلمت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بد دین نہیں ہوا بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے۔ اور یاد رکھنا، میرے یمامہ کی جو گندم مکے تک پہنچتی تھی نا، اب جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے اجازت نہیں ملے گی تب تک یمامہ کی گندم کا ایک دانہ بھی تمہیں نصیب نہیں ہوگا۔